السلام علیکم دوستو، اس قسط کے آغاز میں ہمیں واسکو اور پان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے۔ گورنر کیکن موز اپنے کمرے میں موجود ہوتا ہے اور بہت ہی غصے میں ہوتا ہے۔ اسی دوران وہاں پر سلجوقی جو سپاہی ہوتا ہے جو وہاں پر موجود ہوتا ہے قلعے کے اندر، الباگوت پہنچ جاتا ہے اور الباگوت کیا دیکھتا ہے کہ گورنر کیکن موز بہت زیادہ غصے میں ہوتا ہے اور وہ گورنر کیکن موز کو غصے میں دیکھ کر کہتا ہے کہ جناب خیر تو ہے، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ الباگوت کہتا ہے کہ جناب مجھے سپاہی نے کہا ہے کہ آپ نے مجھے بلایا ہے۔ تو گورنر کیکن موز کہتا ہے کہ خاموشی سے کوئی بھی انسان سانپ کی طرح اس کے پاس آتا ہے اور پھر اس کو ڈستا ہے، یہ دھوکہ دیتا ہے اور وہ آپ کو ڈس لیتا ہے اور اس طرح سے آپ کی موت ہو جاتی ہے۔ الباگوت کہتا ہے کہ جناب یہ کیا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس نے دھوکہ دیا ہے۔ میں جاؤں گا اور اس کا دل چیر ڈالوں گا اور اسے آپ کے پاس لے کر آؤں گا۔ اور پھر گورنر کیکن موز بولتا ہے کہ ماریا کا نام سنتے ہی جو ہے الباگوت بہت حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوستوں سلجوقی کیمپ کو دکھایا جاتا ہے جہاں پر تمام کے تمام سپاہی جنگ کے لیے تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر سلیمان ایک لوہار کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب ہمارے پاس وقت بہت ہی کم ہے، آپ جلدی سے جلدی تمام تیاریاں مکمل کریں، ہمیں آپ کے بنائے ہوئے ہتھیاروں کے اوپر بہت زیادہ بھروسہ ہے۔ پھر سلیمان دو سپاہیوں کے پاس آتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ سپاہیوں آپ کیوں نہیں اپنے کام پر گئے، کیوں نہیں تیاریاں کر رہے؟ تو آگے سے وہ دونوں سپاہی کوئی بھی جواب نہیں دیتے۔ پھر اسی دوران گندوز صاحب آگے بڑھتا اور کہتا ہے کہ ملک حضرت ہمیں یہ بتائیں کہ آپ کی قیادت میں جو ملک حسن تھا اس کی موت کا سبب کون بنا تھا؟ اور یہ سنتے ساتھ ہی سلیمان بہت حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور انال صاحب بھی پاس موجود ہوتا ہے۔ یہ منصوبہ کسی اور کا نہیں ہوتا بلکہ یہ انال کا ہی منصوبہ ہوتا ہے تاکہ وہ سلیمان کو فوج کی سربراہی کرنے سے ہٹا دے اور خود فوج کا سپہ سالار بن جائے۔ اسی دوران سلیمان ان سپاہیوں کو مارنے لگ جاتا ہے تو اسی دوران کچھ اور سپاہی آ جاتے ہیں جو سلیمان کو گھیر لیتے ہیں اور اپنی تلوار نکال کر سلیمان کی گردن کے اوپر رکھ لیتے ہیں اور اس طرح سے تمام کے تمام سپاہی اپنے ہی سپاہیوں کے اوپر تلواریں نکال لیتے ہیں اور لال صاحب یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے واسکو اور پان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے اور الباگوت کہتا ہے کہ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، ماریا ایسا کیسے کر سکتی، کیا آپ کو پورا یقین ہے؟ تو اس پر گورنر کیکن موز کہتا ہاں، یہ دھوکہ دینے والے اور کوئی نہیں بلکہ ماریا ہی ہے۔ جتنا مجھے تمہاری وفاداری پر بھروسہ ہے اتنا ہی مجھے اس کی غداری کے اوپر بھروسہ ہے۔ اور الباگوت حیران و پریشان ہو کر کہتا ہے کہ جناب مجھے بتائیں کہ آپ کے دماغ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ دوسری طرف ہمیں فوجی کیمپ کو دکھایا جاتا ہے۔ گندوز صاحب کہتا ہے کہ ہم آپ جیسے نا تجربہ کار سپہ سالار کے ہمراہ نہیں لڑیں گے، اب میں اپنی فوج کو اپنے سپاہیوں کو یہاں سے لے کر چلا جاؤں گا۔ پھر سلیمان کہتا ہے کہ اگر تم نے ایسا ہی کرنا ہے تو پہلے مجھے مار ڈالو، اس سے پہلے کہ یہاں پر لڑائی ہو جائے۔ ہمیں کفار کے خلاف تلواریں کھینچنے کے بجائے ہم اپنے ہی بھائیوں کا خون بہانے پر اتر آتے ہیں۔ اور پھر سلیمان کہتا ہے کہ مجھے مار ڈالو تاکہ کوئی مسئلہ نہ پیدا ہو۔ تو اسی دوران گندوز صاحب اپنی تلوار نکال کر سلیمان کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تو اسی دوران وہاں پر الپرسلان اور اس کے ساتھی آ جاتے ہیں اور وہ ان سب کو روک دیتے ہیں۔ یہ دیکھ کر انال صاحب کافی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے اور انال صاحب کو غصہ بھی بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد الپرسلان حکم دیتا ہے کہ تمام کے تمام سپاہی اپنی تلواریں نیچے کر لیں۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہاں پر موجود تمام کے تمام سپاہی اپنی تلواریں میانوں میں ڈال لیتے ہیں اور پھر گندوز صاحب کہتا ہے کہ الپرسلان ہمیں آپ سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کے برعکس آپ کو ہماری فوج کا سپہ سالار ہونا چاہیے۔ اور الپرسلان کہتا ہے کہ یہ ہمارے سلطان کا حکم ہے کہ جس کو ہم نے اپنا لیڈر اپنا سپہ سالار منتخب کیا ہے، اگر کوئی اس کی فرما برداری نہیں کرتا، اس کی بات نہیں مانتا تو اس کا سر قلم کر دیا جائے۔ یہ سنتے ساتھ ہی الپرسلان اپنی تلوار نکالتا ہے اور گندوز صاحب کا وہاں پر ہی خاتمہ کر دیتا ہے۔
اور یہ دیکھ کر وہاں پر موجود تمام کے تمام لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ پھر الپ ارسلان کہتا ہے کہ یہ میرا عاجز حلب ہے کہ جس کو ہمارے سلطان نے منتخب کیا ہے، ہمارا سپہ سالار منتخب کیا۔ اگر کسی نے اس کی بات نہ مانی، اس کے خلاف کوئی بات کی یا کوئی سازش کی تو اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اور ان سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ ریاست کیا ہے اور ریاست کے جو حکم ہیں وہ کیا ہیں اور ان کے حکم کے اوپر عمل کرنا کس طرح ہے۔ اور میں خود تسلیم کرتا ہوں کہ آج سے ہماری فوج کا کمانڈر سلیمان ہے اور آپ سب کو اس کی بیعت کرنی ہوگی اور آج کے آج ہی اس کو تسلیم کرنا ہوگا کہ آپ سب کا کمانڈر، آپ سب کا سپہ سالار سلیمان ہے۔ اور اسی دوران وہاں پر موجود تمام کے تمام سپاہی سلیمان کی بیعت کر لیتے ہیں اور یہ دیکھ کر سلیمان کافی زیادہ حیران و پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہ دیکھ کر انال صاحب کافی زیادہ غصے میں آ جاتا ہے کیونکہ اس کا بنایا گیا منصوبہ تمام کا تمام خراب ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ہمیں واسکو اور پان قلعے کا منظر دکھایا جاتا ہے کہ وہاں پر موجود تمام کے تمام سپاہیوں نے اور کمانڈروں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو خبر ملی ہوتی ہے کہ مسلمان بھی اب جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اس لیے وہ اپنے دفاع کے لیے یہ بھی جنگ کی تیاریاں شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران رومن دوجن کے پاس ایک کمانڈر آتا ہے اور کہتا ہے کہ دروازے کے پاس ایک کمک پہنچ چکی ہے اور وہ اندر داخل ہونے والی ہے۔ تو رومن دوجن کہتا ہے کہ جلدی سے دروازے کھول دو اور انہیں اندر آنے دو۔ دوسری طرف کا منظر دکھایا جاتا ہے کہ سلجوقی بھی بہت زیادہ تیاریاں کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دن رات محنت کرتے ہیں اور ہتھیارات بناتے ہیں اور اپنی تیاریاں مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد دوستو اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سلطان ارطغرل، الپ ارسلان، سلیمان اور قبیلے کے تمام سپاہی جنگی لباس پہن رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ نوافل ادا کرتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں۔ پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ الپ ارسلان اپنے کمرے میں تیار کھڑا ہوتا ہے اور اسی دوران وہاں پر حسن صاحب آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ جناب وہ دن آ ہی گیا آخرکار، جس دن کا ہمیں بہت دنوں سے انتظار تھا۔ تو دوستو اسی سین کے ساتھ اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ اگر دوستو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنچ سکے اور آپ ہماری ویڈیو کو دیکھ کر لطف اندوز ہو سکیں۔ اور دوستو ہم بتائیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کہ آگے کیا ہونے والا ہے کیا نہیں۔ تو ملتے ہیں دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔